نکاح کر کے نکاح کے بعد لڑکا گھر آتا ہے اور لڑکی سے تنہائی میں ملتا ہے تو لڑکی کو اختیار ہے کہ بغیر مہر کہ اس کو چھونے نہ دے. معافی چاہوں گا، آپ مفتی ہیں، کبھی کبھی کوئی لفظ ہم استعمال کر دیتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ لفظ کیوں بول دیا. سہاگ رات والے رات کی بات کر رہے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. تو وہ اس وقت تک اس کو ہاتھ لگائے نہ دے جب تک کہ وہ مہر ادا نہ کر دے. دوستو یہ تو ٹریلر ہے، ابھی پورا ویڈیو آپ دیکھیں گے. اگر مسلمان لڑکے لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پورا ویڈیو دیکھیں اور سمجھیں اور دوسروں کو شیئر کریں. اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری سے آپ سہمت نہ ہوں تو اپنے مقامی علماء سے بات کر سکتے ہیں. یہ ہے وقت میڈیا. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان، وقت میڈیا سے. مسلمانوں میں جب شادی ہوتی ہیں یا شادیاں ہوتی ہیں تب آپ اگر جو غیر مسلم ہیں انہوں نے شاید فلموں میں دیکھا ہوگا یا کسی کی دوست کی مسلمان دوست کی شادی میں گئے ہوں گے، یا مسلمان نے خود دیکھا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت کچھ مہر رکھے جاتے ہیں، کوئی 20,000 کوئی 30,000. آج کل تو مڈل فیملی میں اتنا ہی چل رہا ہے، کوئی 20,000 کوئی 30,000 اور زیادہ تو 1,00,000 مہر طے کیے جاتے ہیں. مہر ہوتے کیا ہیں اور یہ شریعت میں کیوں رکھے گئے؟ اور نکاح کے وقت اس کا کیا مطلب معنی ہے اور پوری زندگی میں اس کے کیا معنی ہیں، سب جانتے ہیں. ہم موجود ہیں اس وقت دہلی میں، اور دہلی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب جو المعاد العالی الاسلامی دہلی کے بانی ہیں، ان کا ادارہ ہے، اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی کے کنوینر ہیں. مفتی صاحب بہت خاص ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اور امید ہے لوگ سنیں گے بھی اور اس بات کو شیئر کریں گے. تو اصل میں مہر ہے کیا؟ لوگوں کو کنفیوز بہت رہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو لوگ بس ایسا ہوتا ہے، یقین کیجئے گا آپ خود جانتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں یہ ہے، انہوں نے لڑکی والوں نے کہا 50,000 ہوں گے، 2 لوگ ادھر سے بولتے نہیں وہ 50 نہیں ہوں گے 30 ہوں گے، اجی وہ بیچ میں کوئی بھاؤ پٹ گیا. تو یہ مہر کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے لوگ، کیا ہے یہ مہر؟ آپ بتائیے گا، ضرور بتائیے گا. مہر دراصل یہ لڑکی کا حق ہے. اچھا. لڑکی کا اختیار ہے کہ لڑکی کتنے مہر میں تیار ہوتی ہے. مطلب لڑکی تیار ہوگی؟ بالکل. اچھا. ہاں. کوئی یہ کہے اور وہ روڈ پر یا پنڈالوں میں تعین کی جائے، یہ ٹھیک ہے، ان کے وکلا ہیں، لڑکی کے رشتہ دار ہیں یا لڑکے کے رشتہ دار ہیں، وہ طے کر رہے ہیں. لیکن دراصل یہ حق لڑکی کا ہوتا ہے کہ لڑکی کتنے مہر میں وہ شادی کرنا چاہتی ہیں. تو میرے خیال سے بہت سے لوگ نہیں پوچھتے ہوں گے لڑکی. اسی لیے شریعت میں ہے کہ لڑکی کا جو خاص حصہ ہے اس کا بدلہ مہر ہے. اچھا جی. اب ظاہر سی بات ہے، بڑی گہری بات بتائی. بہت ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کے لیے لڑکی کو چاہیے لڑکی سے پوچھی جائے کہ وہ کتنے میں تیار ہوں گی، ان کو کتنے مہر چاہیے. لیکن وہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے، ایسی حالت ہوئی ہوتی ہے کہ لڑکی سے پوچھی بھی نہیں جاتی یہ بات، لڑکی کو پتہ بھی نہیں. لیکن نہیں پتہ ہوتا ہے جب قاضی صاحب وہ دستخط کروانے پیپر ہوتا ہے مہر، مگر وہ سمجھتی ہے کوئی شریعت کی کوئی دین کی بات ہے، جب ہاں اتنے اس نے بڑوں نے طے کر دیا، بڑوں نے طے کر. ٹھیک ہے. تو شرعی طور پر اسی لیے قاضی صاحب کسی کو بھیجتے ہیں گواہوں کے ساتھ، یا قاضی صاحب خود پہنچتے ہیں کہ پہلے بھی طے ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کے اتنے مہر کے ساتھ فلاں صاحب آپ کو آپ کے حوالے آپ کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ آپ قبول کرتی ہیں. اس طریقے کی باتیں آتی ہیں. تو دراصل مہر لڑکی کا حق ہے. اور پھر کیا لڑکا اتنے مہر میں تیار ہے یا نہیں، یہ بھی بات ہے. ہو سکتا ہے لڑکی یہ کہہ دے کہ ہم کو 40,000 اشرفیاں چاہیے، تو لڑکا کہاں سے لا کر دے گا؟ چونکہ جب نکاح کر کے نکاح کے بعد لڑکا گھر آتا ہے اور لڑکی سے تنہائی میں ملتا ہے تو لڑکی کو اختیار ہے کہ بغیر مہر
کہ اس کو چھونے نہ دے. معافی چاہوں گا, آپ مفتی ہیں, کبھی کبھی کوئی لفظ ہم استعمال کر دیتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے, تو لوگ کہتے ہیں یار یہ لفظ کیوں بول دیا, سہاگ رات والے رات کی بات کر رہے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. تو وہ اس وقت تک اس کو ہاتھ لگائے نہ دے جب تک کہ وہ مہر ادا نہ کر دے. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ ٹھیک ہے ابھی پیسے نہیں ہیں تو یہ ادھار معاملہ رہے گا, چونکہ یہ ایک نکاح معاہدہ ہے کہ ٹھیک ہے ادھار معاملہ رہے گا, بعد میں ہم ادا کریں گے. اب کب تک ادا کریں گے وہ دونوں جائیں. لیکن اگر کوئی لڑکا لڑکی سے مل لیتا ہے نکاح کے بعد اور مہر ادا نہیں کرتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو حشر کے میدان میں لڑکی اسے گرفت کر سکتی ہے. یہ حقوق العباد ہے. جب تک کہ لڑکی معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے گا, چونکہ یہ بندوں کا حق ہے, اس لیے دنیا میں ادا کرنا چاہیے. اب سنیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب چھوڑ دیں گے بھائی, اسی لیے اس کے نکاح کا جو مہر ہو وہ 2.5 لاکھ ہو, 2 لاکھ ہو, 3 لاکھ ہو, اس طریقے کی باتیں. تو یہ شرعی طور پر صحیح نہیں ہے, یہ غیر شرعی بات ہے. پھر مہر کتنے ہونے چاہیے, کس حساب سے طے کیا جائے؟ وہ دیکھا جائے گا کہ حیثیت کیا ہے. شرعی طور پر اور سنت طریقہ تو یہ ہے کہ پہلی ہی ملاقات میں لڑکا ادا کر دے مہر بغیر ملے ہوئے. تو وہ مہر جو ہیں کتنے طرح کے مہر ہوتے ہیں؟ 2 ہے, ایک مہر ادھار ہوتا ہے, ایک نقد ہوتا ہے. مطلب جو مہر معجل, ایک ہے معجل, ایک ہے حمزہ کے ساتھ یعنی الف حمزہ کے ساتھ, اور ایک ہے عین کے ساتھ. ایک ہے ادھار, ایک ہے نقد. اگر ادھار دینا چاہتے ہیں تو لڑکی کے اوپر موقوف ہے کہ ادھار کرنا, ادھار تیار ہیں, وہ بھی لڑکیوں کو بتانا چاہیے, لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے موکل وغیرہ. ہاں کہ ادھار ہے یا نقد ہے, وہ لڑکی کے اختیار میں ہے. اچھا, وہ بھی اس کو بھی یس اور نو لڑکی کرے. بالکل بالکل. لڑکی چاہے تو ادھار پر تیار ہو جائے یا چاہے تو نقد لے, اس کے اوپر ہے. پھر لڑکا کے اندر گنجائش ہے نہیں, تو شرعی طور پر اتنے مہر ہونی چاہیے جو لڑکا فوری طور پر ادا کر دے. اچھا, یہ ابھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہمارے معاشرے میں کہ جو فوری طور پہ مہر ادا کیے جا سکتے ہیں وہ ضروری نہیں کیش ہو, اسے ہم جیسے کوئی سونے کا کنگن یا کوئی سونے کی اس میں بھی دے سکتے ہیں. بالکل اجازت ہے, ضروری نہیں کیش ہی ہونا. نہیں, کیش ہونا کوئی ضروری نہیں, اجازت دے سکتے ہیں, وہ زیورات وغیرہ اس کے بدلے ایسے بھی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آج کل کا زمانہ ہے, ویسے شریعت میں تو نہیں ہے کہ آپ کوئی سونا چڑھائیں, لیکن لڑکے والے اپنی طرف سے سونا دیتے ہیں, لڑکی کو زیورات دیتے ہیں. تو اس میں اگر مان لیجئے مثال کے طور پہ کوئی ماتھے کا ٹیکا ہے یا ہار ہے, تو اس میں وہ لڑکا سہاگ رات سے پہلے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو کنگن ہے یہ میرے مہر سمجھ لیجئے, تو وہ یہ بات چل جائے گی؟ سمجھ نہ لیجئے. معاملہ یہ ہے کہ جتنے کی مہر طے ہوئی ہے کیا اتنے کی وہ کنگن ہے یا نہیں. زیادہ بھی ہو تو زیادہ ہو, لڑکا لڑکی کے معاہدہ ہے, معاملات ہیں, ہاں دقت نہیں. کم نہیں ہونا چاہیے. نہیں, کم نہیں, کم لڑکی کے اوپر موقوف ہے کہ لڑکی کو وضاحت ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ لڑکا دھوکہ دے کہ 40,000 مہر باندھی گئی لیکن معاملہ ہوا کہ کہہ دیا کہ یہ زیور 48,000 کی ہے یا 1 لاکھ کی ہے, لڑکی کو دھوکے میں رکھا. تو یہ شرعی طور پر معاملات میں دھوکہ ہوگا جو عند اللہ مواخذہ یعنی پکڑ ہوگی. اس لیے وضاحت ہونی چاہیے. اچھا, کہ یہ ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں جو بہت غریبی کی حالت میں ہیں یا اب وہ اس قابل نہیں ہے اپنی بیوی کو مہر دے سکیں اور انہیں ساری باتیں نہیں پتہ تھیں, اور تو وہ جو لوگ ادا نہیں کر سکتے بالکل, تو کیا وہ بیوی سے معاف کرا سکتے ہیں؟ وہ عورت کے اوپر ہے, وہ بیوی کے اوپر ہے کہ معاف کرے یا نہ کرے. معاف کرے تو اچھی بات ہے, نہ معاف کرنے پر ان کو ہر حال میں دینا ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے مفتی صاحب جو یہ سمجھتا ہے کہ جو مہر اس لیے جو ہے باندھے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں کہ جب لڑکی کو طلاق ہوگی تو تب اس کو یہ دی جائیں گے. اس بات سے طلاق سے مہر کا کوئی ریلیشن ہے؟ نہیں, طلاق ہوگی. معاملہ یہ ہے, یہ طلاق کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور مرنے کا بھی کہ مر جائے گا تو معاف کروا دیں گے, یا طلاق ہوگی تو, یہ ایسا نہیں ہے. یہ پہلے میں نے عرض کیا تھا, یہ ایک معاہدہ ہے, اس کو پہلے دے دینا چاہیے. یہ معاملات ہیں, طلاق سے اس کا کوئی تعلق ظاہر ہوتا ہے. اگر وہ پہلے نہ دیا ہو اور ادھار معاملہ چل رہا ہے تو پھر تو دینا پڑے گا. طلاق کے بعد ہر حال میں دینا پڑے گا. بالکل بالکل. تو دیکھا آپ نے دوستو کتنی خاص بات ہے ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ مسلم معاشرے میں, کہ مہر کو لے کر جو ہے لوگوں کو جانکاری ہی نہیں ہے اور وہ اپنے علماء کرام سے پوچھتے نہیں, اور
یہ بات تو مجھے پہلی بار ہی پتہ چلی کہ لڑکی سے پوچھنے چاہیے کہ آپ کے مہر جو ہیں اتنے لڑکے نے طے کیے ہیں, آپ اس پہ راضی ہیں نہیں ہیں. ایک بات آخر میں جاتے جاتے, آپ کو لگتا ہے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو لوگ معلوم ہے مگر بس وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا دیکھ لیا جلدی سے کر دو, مگر پھر بھی انہیں ساری باتیں کھولنی چاہیے, ساری باتیں لڑکے لڑکیوں کو بتانا چاہیے, لڑکوں کو یا لڑکیوں کو جو بالغ ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں انہیں جاننا چاہیے, بتانا بھی چاہیے. اور علاقے میں ہر محلے میں مسجد قائم ہے الحمدللہ, مکاتب مدارس بھی ہیں, وہاں جا کر کے دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ یہ شرعی معلومات فراہم ہو سکے. تو دوستو اب آپ برا مت مانیے اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے اور بہت قریب ہے آپ کی شادی اور آپ اپنی زندگی کی نئی شروعات شروع کرنے والے ہیں اور آپ سہاگ رات کی رات میں اپنی بیوی کے پاس جائیں گے تو بس سمجھ لیجئے گا کہ گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہی آپ کو مہر ادا کرنا چاہیے اگر وہ ادھار نہیں ہے. کیوں مفتی صاحب, اگر وہ آپ کو نقد دینے ہیں تو پھر آپ اس رات پردہ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں. ظاہر سے وہ لڑکی کے اوپر موقوف ہے, لڑکی کو اوپر اگر وہ لڑکی اجازت دے تو ٹھیک ہے. اچھا یہ جو نقد کا جو معاملہ ہے وہ بہت, میں جسارت کر رہا ہوں سوال کی کہ وہ بھی اگر مان لیجئے وہ, میں کھل کے سوال نہیں کر پا رہا ہوں آپ سے, کہ اگر لڑکا اور لڑکی مل لیے اور انہوں نے اس سے پہلے بات کر لی کہ میں کل دوپہر کو آپ کو نقد دے دوں گا, نقد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو صبح کو ادا کر دوں گا یا 1-2 دن بعد کر دوں گا. بالکل 1-2 دن کے بعد ہو, 2 گھنٹے کے بعد ہو, 10 دن کے بعد ہو, وہ معاہدہ ہے لڑکی جب تک کا وقت دے دے. ایک اور سوال ہے, یہ بھی میں نے دیکھا ہے, اس بہت سوال ہیں لیکن ایک سوال یہ بھی دیکھا ہے, مان لیجئے لڑکے لڑکی تو مجبور تھے, جو گھر کے لوگوں نے انہوں نے طے کر دیا یہ غیر معجل مطلب بعد میں دے گا, لیکن لڑکے کو سمجھ میں آئی آپ کا ویڈیو دیکھ کے کہ یار مفتی صاحب نے تو کہا ہے, تو اس نے اگر بنا ان لوگوں کے ماں باپ کے بتائے اس نے ہینڈ ٹو ہینڈ دے دیا تو کوئی گناہ کی بات تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں, ماں باپ کا معاملہ ہی نہیں ہے یہ. اچھا انہیں بتائے نہ بتائے خود بھی ادا کر سکتا ہے. بالکل بہت سے ایسے صاحب حیثیت لڑکے ہیں جو ماں باپ کے سامنے تو خاموش رہتے ہیں لیکن اگر وہ یہ چاہیں تو ماں باپ کو بتائے بھی دے سکتے ہیں. بالکل بغیر ماں باپ کے بتائے دے سکتے ہیں. تو ضرور یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے, بہت اہم جانکاری مفتی صاحب نے ہمیں دی ہے. مجھے اجازت دیجیے, میں شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے. تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور دوسروں کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کی جانکاری میں اضافہ ہو اور آپ کو ثواب بھی ملے. اور آج ہی ہمارا یوٹیوب پہ وقت میڈیا چینل جوائن کیجئے یا پھر www.youtube.com/c/وقت میڈیا لکھ کر بھی لاگ ان کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجئے.